آخر ہمارا پاک وطن پاکستان اس قرضے کی زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ پچھلے 10 سالوں میں زرداری اور نواز شریف نے مل کر پاکستانی قرضوں میں تقریباً 54 ارب ڈالر کا اضافہ کیا، جو کہ گزشتہ 60 سالوں میں لیے گئے قرضوں سے بھی زیادہ ہے۔ نواز شریف نے اکیلے تقریباً 35 ارب ڈالر کے قرضوں میں اضافہ کیا، اور جاتے جاتے نون لیگ نے ملک اور قوم کو ایک ایسا بجٹ تحفے میں دے دیا جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید 13 ارب ڈالر کے قرضے لینا پڑیں گے۔ ان بڑھتے ہوئے قرضوں کی سب سے بڑی وجہ حکمرانوں کی بے لگام کرپشن ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود، ملک کی ترقی اور بڑے بڑے پروجیکٹس کے نام پر لیے گئے قرضے عوام پر صرف ہونے کی بجائے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کی زینت بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے بیرون ملک قرضوں کا حجم 150 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اتنی بڑی رقم کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا شمار ان ممالک کی صف اول میں ہوتا ہے جہاں سے لوٹا ہوا کالا دھن دنیا بھر کے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس میں بھیجا جاتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق بیرون ملک اکاؤنٹس میں تقریباً 800 سے 200 ارب ڈالر جمع ہے، جو کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر بھیجا گیا تھا۔ سوئس بینک کے ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان کا تقریباً 97 بلین ڈالرز کا سرمایہ سوئس بینک میں موجود ہے۔ پاکستان سے کمایا گیا کالا دھن صرف سوئس اکاؤنٹس میں ہی نہیں بلکہ ٹیکس ہیونز اور غیر ملکی اکاؤنٹس میں بھی چھپایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ٹیکس ہیون پاناما بھی ہے، جو پاناما پیپرز کے لیک ہونے کے بعد شاہ سرخیوں کی زینت بنا، جس میں یہ بات پبلک کے نوٹس میں لائی گئی کہ شریف فیملی سمیت کئی پولیٹیشنز کے پاناما میں غیر ملکی بینک اکاؤنٹس ہیں۔ پاکستان سے بیرون ملک منتقل کیے جانے والے کالے دھن کا ایک بڑا حصہ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ پہ پاکستانیوں کا حصہ 8% ہے، جبکہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی چین کا صرف 5% حصہ ہے۔ صرف پچھلے 4 سالوں میں 8 بلین ڈالر سے زیادہ پاکستانی سرمایہ دبئی میں انویسٹ کیا گیا ہے۔ دبئی کے علاوہ دنیا کی اور بھی کئی ریئل اسٹیٹس مارکیٹس کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن میں لندن کی ریئل اسٹیٹ بھی شامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ کو واپس پاکستان لانے کے لیے ٹی ایل پی کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ ممکن ہے، بلکہ ایسے اقدامات کے لیے عالمی ماحول بھی تیار ہو چکا ہے۔ 2009 سے امریکہ اور یورپین یونینز مسلسل سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک پر کالے دھن کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایک نیا سوئس قانون دی ریسٹرکشن آف انلیگل ایسیٹس ایکٹ 2010 سوئس گورنمنٹ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ چھپائی گئی رقوم کے بارے میں معلومات کا تبادلہ ان ممالک سے کر سکتا ہے جہاں سے یہ رقوم منتقل کی گئی ہیں۔ اب سوال ہے تو بس مناسب کارروائی کا، جس کے نتیجے میں سوئس اکاؤنٹس میں چھپائی گئی رقوم کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور انہیں واپس بھی لایا جا سکتا ہے۔ مگر یہ کرے کون؟ پاکستان کے غریب عوام کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے یقیناً ملک وفاداری کا وہ شاندار کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جو ایک محب وطن ادا کر سکتا ہے۔ ٹی ایل پی اپنے مضبوط عزائم میں یہ بھی ایک عزم رکھتی ہے جو کہ ایک دن ضرور پورا بھی کرے گی، لیکن اس وقت ٹی ایل پی عدلیہ اور مقتدر اداروں سے بھرپور انداز میں مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر قانونی کارروائی کی تیاری کریں، جس سے ملک کے ایک ایک فرد کا پیسہ واپس وطن لا کر ملک کو قرضوں سے نجات دلائی جا سکے، اور یہ پیسہ قوم کی ترقی پر لگا کر ملک کو اس عالمی فہرست میں لایا جائے جس میں غربت کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اپنے دور اقتدار میں انشاءاللہ وطن کا لوٹا گیا ایک ایک پیسہ واپس ضرور لائے گی۔ یاد رکھیے، پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے قرضہ سودی بنیادوں پر حاصل کیا جا رہا ہے، جو ادا نہ کرنے پر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آئیے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ٹی ایل پی کا ساتھ دیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا حبیب اللہ۔